صبح کی پہلی کرن نے میرے کمرے کو روشن کیا تو میں آنکھیں کھولتے ہی مسکرا اٹھی۔ آج بھی وہی معمول تھا جو پچھلے 5 سالوں سے میری زندگی کا حصہ تھا۔ میں نے اپنے بستر کے دوسری طرف دیکھا، وہاں میرا عمر، میرا شوہر، میری دنیا گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی، جیسے کوئی اچھا خواب دیکھ رہا ہو۔ میں آہستہ سے بستر سے اٹھی تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ نماز فجر کے لیے وضو کرتے ہوئے میں نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا۔ 30 سال کی عمر میں بھی میرے چہرے پر جوانی کی رونق تھی۔ وضو کے بعد میں نے اپنے خاص قالین پہ کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ رکوع میں جاتے ہوئے میں نے دعا مانگی، اے اللہ، میرے شوہر کو صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے رشتے کو مزید مضبوط بنا، آمین۔ یہ دعا میرے معمول کا حصہ تھی۔ نماز کے بعد میں نے کچن کا رخ کیا۔ عمر کو صبح ناشتے میں دلیا پسند تھا۔ میں نے دودھ گرم کرتے ہوئے گزشتہ 5 سالوں کے یادگار لمحات کو ذہن میں تازہ کیا۔ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ جب عمر نے مجھے سرپرائز دیا، ایک خوبصورت سا گھڑیال جو آج بھی میری کلائی کی زینت تھا۔ دوسری سالگرہ پر ہم نے مل کے ایک چھوٹا سا باغ لگایا جس میں گلاب کے پودے آج بھی پھول دے رہے تھے۔ ان سب حسین لمحات کو یاد کر کے میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ دلیا تیار ہوا تو میں نے اسے خوبصورت پیالے میں ڈالا، اوپر سے کچھ بادام اور کشمش ڈال کے اسے سجایا۔ میں نے ٹرے تیار کیا اور کمرے کی طرف چل پڑی۔ عمر اب جاگ چکا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیا، صبح بخیر میری بیوی، تم ہمیشہ کی طرح آج بھی وقت پہ میرا ناشتہ لے آئی ہو، عمر نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تو میں نے ٹرے بستر کے پاس والے میز پہ رکھتے ہوئے اسے کہا، تمہیں معلوم ہے میں تمہارے لیے یہ سب کیوں کرتی ہوں؟ عمر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کیونکہ تم دنیا کی بہترین بیوی ہو۔ اس کے ہاتھ کی گرمائش نے میرے دل کو چھو لیا اور اس کی بات نے مجھے ساتوں آسمان پر چڑھا دیا۔ ناشتے کے بعد عمر نے کہا، آج میں دفتر جلدی جانا چاہتا ہوں، کچھ کام پینڈنگ ہے۔ میں نے اس کے لیے لنچ تیار کیا، اس کی پسندیدہ سبزی، روٹیاں اور رائتا، سلاد، اچار وغیرہ سب رکھا۔ جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اسے الوداع کہا۔ اس نے مجھے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ شام کو جلدی آؤں گا تمہارے لیے کوئی سرپرائز لے کر، عمر نے جاتے جاتے کہا تو میں دروازہ بند کر کے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کو میں نے اپنی ساس کو فون کیا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ بیٹا تم دونوں کیسے ہو؟ کب ہمیں ملنے آؤ گی؟ ان کی آواز میں ممتا جھلک رہی تھی اور انتظار کی کیفیت تھی۔ میں نے کہا، انشاءاللہ اس ہفتے کے آخر میں ہم دونوں آئیں گے۔ عمر نے آپ کے لیے خاص تحفہ بھی منگوا لیا ہے۔ ارد گرد کی چند باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے اپنی بہن کو فون کیا جو کراچی میں رہتی تھی۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ شام کو میں نے عمر کے لیے اس کی پسندیدہ مٹن کڑاہی تیار کی۔ گھر کو سجاتے ہوئے میں نے ایک چھوٹا سا کینڈل بھی جلا دیا تاکہ ماحول ذرا رومان بھی ہو جائے۔ عمر کے لیے میں اکثر و بیشتر ایسا اہتمام کرتی رہتی تھی۔ 7:30 بجے دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو عمر ہاتھ میں ایک خوبصورت سا گفٹ باکس لیے کھڑا تھا۔ یہ میرے پیار کی نشانی ہے، اس نے کہا۔ میں نے باکس کھولا تو اس میں ایک نفیس سا ہار تھا۔ او عمر، یہ بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا۔ تمہیں پسند آیا؟ یہی کافی ہے۔ رات کے کھانے پر ہم نے ایک دوسرے کو اپنے دن کے واقعات سنائے۔ عمر نے بتایا کہ اسے دفتر میں ترقی ملنے والی ہے، مطلب اب ہم اپنا گھر لے سکیں گے؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔ عمر نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی ہاں میری محبت، اور تمہارا وہ خواب جو تم نے مجھے بتایا تھا، اپنا چھوٹا سا لائبریری روم، وہ بھی پورا کروں گا۔ عمر نے ایک عزم سے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ کھانے کے بعد ہم دونوں چھت پہ گئے جہاں ہم اکثر شام کو بیٹھتے تھے۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ زینب، تم جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اتنا ہی جتنا میں تم سے کرتی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، میں تم سے اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہوں، تم میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہو۔ عمر کی محبت ہمیشہ مجھے نہال کر دیتی تھی۔ چاندنی رات میں ہماری یہ باتیں، یہ لمحات، میں نے کب سوچا تھا کہ یہی پیارا سا رشتہ ایک دن ایسے بکھر جائے گا۔ ہم اکٹھے نماز پڑھتے، دعائیں مانگتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ اللہ نے ہمیں اولاد سے تو محروم رکھا تھا، لیکن ہمارا پیار ہی ہمارا سب کچھ تھا۔
رات گئے تک ہم چھت پہ بیٹھے مستقبل کے منصوبے بناتے رہے۔ عمر نے کہا انشاءاللہ اگلے سال ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ میں نے جواب دیا اور پھر اگلے سال ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ وہ مسکرایا اور اس کے بعد؟ میں نے کہا اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیں گے جہاں ہم اکٹھے پڑھیں گے۔ آخر کار ہم نیند کے لیے اپنے کمرے میں آ گئے۔ سونے سے پہلے ہم نے مل کے دعا مانگی۔ عمر نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے میری بیوی، میری محبت۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو میری محبت سے چمک رہی تھی۔ آمین، میں نے کہا، اور تمہیں بھی اللہ سلامت رکھے۔ یہ وہ آخری خوشگوار رات تھی جو ہم نے اکٹھے گزاری۔ اگلی صبح سے ہماری زندگیوں میں ایک ایسا طوفان آیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح کی روشنی نے جب کمرے میں داخل ہونا شروع کیا تو میں نے آنکھیں کھولی۔ عمر پہلے ہی جاگ چکا تھا اور وضو کر رہا تھا۔ میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کو سنوارا اور اس کے پیچھے پیچھے باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ صبح بخیر عمر، آج کیسی نیند آئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو کل تک موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا اور وضو خانے کی طرف مڑ گیا۔ میں نے اس کے رویے کو معمولی سی بات سمجھا، شاید دفتر کا کوئی پریشانی بھرا معاملہ تھا جو اسے ستا رہا تھا۔ میں نے ناشتے کے لیے انڈے اور پراٹھے تیار کرنے شروع کیے، ساتھ ہی اس کی پسندیدہ چائے بھی بنائی۔ ناشتہ تیار ہوا تو میں نے کھانے کی میز کو خوبصورتی سے سجایا۔ عمر باورچی خانے سے باہر آیا لیکن اس کی پیشانی پر بلوں کے نشانات واضح تھے۔ ناشتہ تیار ہے، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اس نے میز کی طرف ایک سرسری نظر ڈالی۔ یہ کیا ہے؟ اسے تلخ لہجے میں پوچھا۔ میں حیران رہ گئی۔ یہ تمہارا پسندیدہ ناشتہ ہے، انڈے پراٹھے؟ میں نے کہا تو وہ بولا میں نے کل رات تم سے کہا تھا کہ آج صبح مجھے دلیا چاہیے۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم نے تو، میں نے کہنا چاہا لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ لیکن کچھ نہیں، تم ہمیشہ میری باتوں کو نظر انداز کرتی ہو، اس نے چیخ کے کہا۔ میں نے کبھی اسے اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ عمر، میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہی۔ تم نے کل رات تو، میں نے پھر بولنا چاہا لیکن وہ چیخ اٹھا۔ بس بس کرو، اس نے میز پہ زور سے مکہ مارا جس سے پلیٹیں چھلک اٹھی۔ تم ہمیشہ اپنی ہی رٹ لگائے رکھتی ہو، کبھی میری سنتی ہی نہیں۔ میں اس کے سامنے کھڑی تھر تھر آ رہی تھی۔ میں ابھی دلیا بنا دیتی ہوں، میں جلدی سے کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ تم نے میرے لیے کبھی کچھ اچھا کیا ہے؟ تم صرف اپنا ہی سوچتی ہو۔ میں نے آنسوں کو روکنے کی کوشش کی۔ عمر، براہ کرم میں نہیں جانتی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ آج تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں روتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، اس نے چیخ کے کہا۔ ہوا ہے تو تم ہمیشہ سے ایسی ہی ہو۔ میں تمہاری خود غرضی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میں زمین پہ بیٹھ گئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عمر، میں تمہیں سمجھ نہیں پا رہی۔ تو سنو، اچھی طرح سن لو، اسے غصے سے کہا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔ وہ تین لفظ جنہوں نے میری دنیا کو تہو بالا کر دیا، ایک جھٹکے سے میری محبت بھرے محل کو زمین بوس کر دیا۔ میں زمین پہ گر گئی جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ میرا سانس اکھڑ گیا اور میں نے اپنے آپ کو ہوا میں بے وزن محسوس کیا۔ عمر، تم نے کیا کہا؟ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ ایک دم بدل گیا، غصے کی جگہ حیرت نے لے لی۔ وہ پیچھے ہٹا جیسے اسے خود اپنے الفاظ پہ یقین نہ آ رہا ہو۔ زینب، میں وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا، لیکن اب کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ 3 طلاقیں ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ میں نے کیا کر دیا ہے اللہ، میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ زمین پہ بیٹھ گیا اور ہم دونوں اسی طرح سکتے میں بیٹھے رہے، جیسے وقت تھم سا گیا ہو، اور ہمارے لیے تو تھم ہی گیا تھا۔ کچھ دیر بعد عمر نے اٹھ کے فون اٹھایا۔ میں نے اسے اپنے والد کو فون کرتے سنا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ابا، میں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں اپنے کمرے میں جا کے بستر پہ گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں نے اپنے گلے میں وہ ہار محسوس کیا جو کل ہی اس نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔
یہ کیسے ہو گیا؟ ہم تو کل تک ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کر رہے تھے، پھر آج ایسا کیا ہو گیا؟ دوپہر تک گھر میں خاموشی چھائی رہی۔ عمر کے والد آ گئے۔ میں نے باورچی خانے سے ان کی باتوں کی آوازیں سنی۔ بیٹا، تم نے کیا کر دیا؟ 3 طلاقیں؟ وہ حیرت سے بولے۔ مجھے نہیں معلوم ابا، میں غصے میں تھا، لیکن اب کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو کہ شرن، انہوں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ رات ہوتے ہوتے میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ عمر میرے کمرے میں آیا۔ زینب، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ تھکا ہوا۔ مجھے جانا ہوگا، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن کہاں؟ ماں کے پاس۔ اسے سر جھکا لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں جانتی تھی، نہ جانے کس طرح ہمت کر کے میں ماں کے گھر چلی آئی۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری بہن میری پیشانی پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹا، کیا ہوا؟ عمر نے تمہیں کیوں بھیج دیا؟ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ماں، اس نے مجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، میں نے ایک دم کہہ دیا۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ ماں نے مجھے اپنی گود میں لے لیا جیسے بچپن میں لیتی تھی۔ اے اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے ہفتے میں کچھ کھا نہیں پائی۔ میرا جسم سکڑتا جا رہا تھا اور آنکھیں ہمیشہ سرخ رہتی۔ راتوں کو میں عمر کے خواب دیکھتی اور چلاتی ہوئی جاگ جاتی۔ عمر کو پکارتی، اس کا لمس ڈھونڈتی۔ ماں میرے بستر پہ بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہتی۔ ایک رات ماں نے کہا، بیٹا، تمہیں کھانا چاہیے، ایسے تو تم مر جاؤ گی۔ میں نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ماں، مرنا تو آسان ہے، لیکن جینا مشکل ہے۔ عمر کے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ برسوں کی رفاقت ایک جھٹکے میں ختم ہو چکی تھی۔ ایک لمحے میں ہمارا تعلق ٹوٹ چکا تھا اور ہم دونوں پرائے ہو چکے تھے۔ دوسرے ہفتے عمر کے والد آئے۔ انہوں نے ماں سے کچھ دیر بات کی، پھر مجھے بلایا۔ زینب بیٹی، ہم نے مولانا صاحب سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم حلالہ کر لو تو پھر عمر سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا تو میں نے حیرت سے دیکھا۔ حلالہ؟ مطلب مجھے کسی اور سے شادی کرنی ہوگی؟ میں نے ٹوٹے لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ جی بیٹا، شرن، یہی طریقہ ہے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن کون شادی کرے گا مجھ سے؟ ابھی میں کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی کہ عمر کے والد بولے، مولانا صاحب نے ایک لڑکا بتایا ہے، وہ ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہے لیکن نیک دل ہے۔ عمر کے والد صاحب نے جب مجھے کہا تو میں نے دل میں سوچا، گویا ساری تیاری مکمل ہے، سب کچھ طے کیا جا چکا ہے اور صرف میری قربانی دینی ہی باقی ہے۔ مجھے ہی بے خبر رکھا گیا اور اب اطلاع دی جا رہی ہے۔ بے شک میں عمر کے لیے بے چین تھی۔ اس کے اچانک بچھڑ جانے پر میں رو رو کے ہلکان تھی، لیکن حلالہ کرنا میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور میں شاید یہ کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اس وقت تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنی ماں کے سامنے پھٹ پڑی۔ اماں، میں کس طرح حلالہ کروں؟ کیسے غیر مرد کو صرف اس نیت سے اپنے قریب آنے دوں کہ وہ میرا شوہر ہے، لیکن صرف ایک رات کے لیے؟ میں کس طرح حلالہ کر کے دوبارہ عمر کے سامنے جاؤں گی؟ آپ خود سوچئے، آپ یہ مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر رہی ہیں؟ ماں نے میرا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر تم عمر سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہو تو یہی صرف ایک راستہ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ عمر کا چہرہ نگاہوں میں آ سمایا۔ ٹھیک ہے، میں حلالے کے لیے تیار ہوں۔ میرے لبوں سے خود بخود یہ الفاظ نکلے اور میں نے خود کو حالات کے دھارے پہ چھوڑ دیا۔ میں خود بھی عمر کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتی تھی، اس لیے فوراً حلالے کے لیے مان گئی۔ 1 ہفتے بعد مولانا صاحب ایک نوجوان کو لے کے آئے۔ وہ لمبا تھا، گورا رنگ تھا، لباس میلا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی معصومیت تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی مسکرا دیا۔ السلام علیکم، اسے زور سے کہا، جیسے عموماً بچے سلام کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے بتایا، یہ خالد ہے، اس کے والد ہمارے پرانے مرید ہیں۔ خالد نے مجھے گھور کے دیکھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نیچے کی طرف جھک گئی۔ مولانا صاحب نے کہا، خالد بیٹا، تمہیں اس خاتون سے نکاح کرنا ہے، تمہیں سمجھ آ رہی ہے؟ خالد نے زور سے سر ہلایا۔ جی ہاں، نکاح،
میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اور پھر یہ میری بیوی بن جائے گی۔ اس کی معصوم باتوں پر سب مسکرا دیے، لیکن میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار پاؤں گی؟ کیا واقعی اس معصوم سے میرا نکاح ہو رہا ہے جسے نکاح کے بارے میں معلوم بھی نہیں؟ اگلے چند دنوں میں نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ خالد کے والدین بہت مہربان تھے۔ انہوں نے کہا وہ سمجھتے ہیں یہ ایک شرعی ضرورت ہے اور وہ خالد کو سب کچھ سمجھا چکے ہیں، لیکن میرا دل بے چین تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح یہ سب ہینڈل کروں گی۔ نکاح سے ایک رات پہلے میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ماں اندر آئیں اور میرے پاس بیٹھ گئیں۔ بیٹا، کل سے تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے اور تمہیں اب بہت محتاط ہو کر سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا۔ ماں نے مجھے سمجھانا چاہا تو میں نے ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرو مت بیٹا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک وقتی آزمائش ہے۔ نکاح والے دن میں نے سادہ سا گہرا نیلا جوڑا پہنا۔ خالد سفید شیروانی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جب مولانا صاحب نے نکاح پڑھوایا تو میری آواز کانپ رہی تھی۔ قبول ہے، صرف 2 لفظ بولنے تھے، لیکن وہ قبول ہے بولتے ہوئے میرا گلا سوکھ گیا۔ خالد خوشی سے اچھل پڑا۔ میں شادی شدہ ہو گیا، میں شادی شدہ ہو گیا، اور اسے اس طرح کرتے دیکھ میں پریشان ہو گئی۔ میرا دل بیٹھتا چلا گیا۔ ایسے موقع پر عمر موجود نہیں تھا، حالانکہ میں چاہتی تھی کہ وہ یہاں پہ آئے اور دیکھے کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اور غصے کی وجہ سے میں کیسے عذاب سے دوچار ہو رہی ہوں، لیکن اس نے پہلے ہی منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنا حوصلہ نہیں رکھتا کہ تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں، اسی لیے میں تمہارے نکاح پہ نہیں آؤں گا۔ نکاح ہو گیا اور رخصت کر کے مجھے خالد کے گھر بھیج دیا گیا۔ خالد کے گھر والوں نے ہمیں ایک الگ کمرہ دے دیا۔ رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو خالد کارٹون دیکھ رہا تھا۔ خالد، ہمیں سونا ہے، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ اسے مسکرا کے جواب دیا، تم سو جاؤ، میں یہ کارٹون ختم کر کے سوؤں گا، یہ میرے فیوریٹ کارٹون ہے۔ اس نے ٹی وی پر بدستور نظریں جمائے مجھے کہا تو میں بستر پہ لیٹ گئی، لیکن نیند کہاں آتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مولانا صاحب نے کہا اگر ہماری رفاقت مکمل نہیں ہوگی تو حلالہ نہیں ہوگا، اور خالد کو تو نکاح اور شادی کے تقاضوں کے بارے میں علم ہی نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ کیسے ہمارا ازدواجی تعلق قائم ہوگا؟ وہ رات یوں ہی گزر گئی۔ اگلی صبح خالد کی ماں نے مجھے ناشتہ کروایا، چائے پلائی اور میرا اداس چہرہ دیکھ کے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے جھوٹ موٹ سر ہلایا۔ جی ہاں امی جان، سب ٹھیک ہے، لیکن اندر ہی اندر میں گھٹ رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے لیکن خالد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ ہمیشہ کارٹونز دیکھتا رہتا یا کھیلتا رہتا۔ وہ ایک بچے کی طرح معصوم تھا اور اسے ان چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ شادی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ اسے تو بالکل ویسے کیا جیسے لوگوں نے اسے کہا تھا۔ ایک دن میں نے مولانا صاحب کو فون کیا، مولانا صاحب، خالد تو، وہ میں نے جھجکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بھلا خود اپنے منہ سے کیسے کہتی کہ خالد تو مجھے ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ مولانا صاحب نے سمجھ لیا، بیٹی تمہیں صبر کرنا ہوگا، ہم خالد کو سمجھائیں گے، لیکن خالد کو سمجھانا آسان نہیں تھا۔ جب اس کے والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ غصے میں چلایا، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے گھر میں چیزیں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی۔ میں غصے میں چلاتا ہوا باہر چلا گیا اور میں تو ڈر کے مارے کمرے میں چھپ گئی، دروازہ بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر حلالہ کرنا ضروری تھا اور مرد اور عورت کا فطری تعلق کو قائم کرنا بھی ضروری تھا، تو کیا وہ حلالہ خالد کے ساتھ ہی کرنا ضروری تھا؟ کوئی اور شخص بھی تو ہو سکتا تھا، کسی کو پیسے دے کے بھی تو اس بات پہ راضی کیا جا سکتا تھا۔ میں اب دوسرے نہج پہ سوچ رہی تھی اور مجھے عمر پہ غصہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے میں ان سب حالات کا شکار ہوئی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا تھا، اور پھر ایک دم میں خیال میرے دل میں آیا اور میں نے اس پہ عمل کرنے کا سوچ لیا، کیونکہ میں اب زیادہ دن اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے جلد وہاں سے جانا تھا، اور تب تک جانا ممکن نہیں تھا جب تک میرے اور خالد کے درمیان تعلق قائم نہیں ہو جاتا۔
اور میں نے اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے خود سے کوشش کرنے کا سوچا۔ ایک رات میں نے ٹی وی پہ ایک فحش فلم چلا دی۔ خالد نے دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پہلے تو وہ شرما گیا اور پھر دیکھنے لگا۔ مجھے خود بھی عجیب سی شرم آ رہی تھی، حالانکہ میں شادی شدہ تھی، لیکن ایسی فلم دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھتے ہوئے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ خالد کچھ دیر تو فلم دیکھتا رہا، پھر وہ بستر پہ آیا اور مجھے گھورنے لگا۔ خالد، ہم شادی شدہ ہیں۔ میں نے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی اور پھر اچانک اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی جو مجھے تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے چلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا۔ اس رات اس نے مجھ سے غیر فطری تعلق قائم کر لیا۔ اس رات کے بعد میں خود سے نفرت کرنے لگی۔ اذیت اور تکلیف کی بھی کوئی انتہا تھی جس سے میں اس رات گزری تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے نہا دھو کے 2 رکعت نماز توبہ پڑھی اور اسی دن میں فوراً مولانا صاحب کے پاس گئی اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ سخت ناراض ہوئے۔ یہ تو بالکل غلط طریقہ تھا، حلالہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ میں رونے لگی۔ لیکن مولانا صاحب، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ رونے کے باعث میری بات ادھوری رہ گئی۔ مولانا صاحب بولے، ہاں لیکن میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم گناہ کا راستہ اختیار کرو۔ خالد کو طبی علاج کی ضرورت ہے۔ اس کو ہسپتال لے جایا گیا اور وہ چند ہفتے وہیں پہ رہا۔ جب وہ بہتر ہوا تو اس نے مجھے طلاق دے دی۔ نہ جانے اب یہ میری آزادی تھی یا پھر میری ایک نئی قید کا آغاز تھا۔ خالد سے طلاق ملنے کے بعد میں نے اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی۔ اب میرے لیے ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہوا۔ وہ جد و جہد جو نہ صرف میرے اندر کے زخموں کو بھرنے کی تھی بلکہ معاشرے کے ان تانوں، تلخ باتوں اور عجیب نظروں کا مقابلہ کرنے کی بھی تھی جو ہر طرف سے مجھ پہ برس رہے تھے۔ پہلے ہی دن جب میں گھر سے نکلی تو محلے کی چند عورتیں گروہ بنا کے بیٹھی تھیں۔ ان کی نظریں مجھ پہ پڑتے ہی ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگی اور آہستہ آواز میں بات کرنے لگی۔ تو میں نے سن لیا، دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جس نے حلالہ کیا۔ پہلے شوہر نے چھوڑ دیا، پھر دوسرے سے بھی طلاق ہو گئی۔ ارے بھائی، ایسی عورتوں کو تو گھر میں بیٹھنا چاہیے، باہر نکل کر رسوائی کیوں کراتی ہیں؟ میرے قدم رک گئے، دل دھک سے ہوا۔ میں نے اپنی چادر کو کس کے سنبھالا اور سر جھکا کے تیزی سے گزر گئی۔ لیکن یہ تو شروعات تھی۔ راتوں کو جب گھر میں سب سو جاتے، میں چپکے سے اٹھتی، وضو کرتی اور نماز تہجد پڑھتی، سجدے میں گر کے روتے روتے دعا کرتی، اے اللہ، تو ہی میرا حال جانتا ہے، مجھ پہ جو بیت رہی ہے اس سے تو واقف ہے، میرے لیے آسانی پیدا فرما، میرے گناہ معاف فرما میرے مولا، مجھے صبر عطا فرما۔ آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں گرتیں لیکن دل کو سکون ملتا کہ کم از کم میرا رب تو میری بات سن رہا ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور میں آج کل بہت زیادہ بے چین اور پریشان رہتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، ایک لمحے کے لیے بھی سکون میسر نہیں تھا۔ زندگی نے جو جھٹکا مجھے دیا تھا میں اس سے سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک تو پہلے طلاق اور پھر حلالہ کے لیے خالد جیسے شخص کا انتخاب کرنا۔ اب جس طرح خالد نے میری توہین کی، میرے ساتھ بدسلوکی کی، مجھے نہیں بھولتا تھا اور میں آج کل اسی ڈپریشن میں مبتلا تھی۔ گھنٹوں بیٹھی سوچتی رہتی، لیکن اس سارے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا۔ اب تو میرا عمر سے بات کرنے کو دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ انہی بے کیف دنوں میں ایک دن خالہ نے فون کیا۔ معمول کی بات چیت کے بعد اچانک پوچھ بیٹھی، بیٹا تمہیں تو طلاق ہو چکی ہے، حلالہ تو اب مکمل ہو گیا ہے، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا عمر سے دوبارہ شادی کر لو گی؟ خالہ کا انداز کچھ عجیب سے تھا۔ مجھے برا سا لگا لیکن پھر بھی سنبھل کے بولی، خالہ ابھی تو میں خود کو سنبھال نہیں پائی۔ انہوں نے کہا لگایا، ارے بیٹا تمہاری عمر ابھی جوان ہے، کوئی نیک آدمی ڈھونڈو ورنہ تنہا زندگی گزارنا مشکل ہوگا۔ اپنے تی خالہ نے مجھے بڑا صائب مشورہ دیا تھا، لیکن میرا اس میں عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ زندگی کوئی مذاق تھوڑی تھی۔ خالہ کی باتیں سن کے میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا یہی میری قدر تھی؟ کیا میری زندگی صرف ایک مرد کے سہارے ہی چل سکتی تھی؟ پہلے مرد نے طلاق دے دی، دوسرے سے حلالے کے لیے طلاق لے لی اور اب پھر کوئی نیک مرد ڈھونڈوں۔ بھلا یہ زندگی ایک مرد کے بغیر کیوں نہیں چل سکتی؟ ایک عورت کے لیے ایک مرد کا سہارا کیوں اتنا ضروری ہو گیا تھا؟ میں ساری رات سوچتی رہی اور سوچ کے روتی رہی۔
عمر کے بارے میں خیال کرنے لگی کہ تم نے مجھے کس عذاب میں مبتلا کر دیا، آخر تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ میں خیالوں ہی خیالوں میں اس سے شکوہ کنا تھی۔ جب میں بازار جاتی تو لوگ مجھے دیکھ کے سرگوشیاں کرتے، کبھی کوئی بچہ بھی اشارہ کر دیتا، امی وہ ہیں نا جنہیں، اور یہ سن کے میرا دل پھٹنے لگتا۔ میں تو جیسے ان لوگوں کے لیے ایک اچھوت بن چکی تھی۔ میرے بارے میں ہر گھر میں باتیں ہو رہی تھی، ہر گھر میں میرا ذکر ہوتا، اور خاص طور پر میرے حلالے کا ذکر کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں نے جو کیا غلط کیا، مذہب کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ مذہب نے حلالے کا آپشن اگر رکھا تھا تو وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح ہم نے استعمال کیا، اور اب مجھے بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن اب اس افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ماں نے کہا بیٹا اب تمہیں پردے کا خاص خیال رکھنا ہوگا، لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں، تم اس طرح باہر نکلو گی تو تمہارے خلاف بہت باتیں ہوں گی، اور پہلے ہی ہر گھر میں تمہاری بات ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں۔ ماں کے انداز میں بے بسی اور لاچاری تھی، میں انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ ماں میری وجہ سے کتنی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ میں نے حجاب پہننا شروع کر دیا، نہ صرف جسم کو ڈھانپنے کے لیے بلکہ ان نظروں سے بچنے کے لیے جو مجھے زخم کر دیتی تھی، اور ان باتوں سے بھی بچنے کے لیے جن کی وجہ سے میں ذہنی اذیت میں مبتلا تھی اور ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ میری عدت مکمل ہونے والی تھی جب ایک دن عمر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے کہا زینب میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا ہے، اگر تم راضی ہو تو ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تمہیں کھو کے میں خود بھی ایک لمحے کے لیے سکون میں نہیں رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے تمہیں گوا کے مجھے ایک پل کے لیے چین نہیں آیا۔ اب مزید میں انتظار نہیں کر سکتا، ہم جلد یہ نکاح کر لیتے ہیں۔ عمر نے امید بھرے لہجے میں میری طرف دیکھ کے کہا تو میں نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی وہی عمر تھا جس نے مجھے ایک لمحے میں 3 طلاقیں دے دی تھی؟ کیا وہ جانتا تھا کہ میں نے کیا کچھ برداشت کیا تھا؟ اس نے تو مجھے طلاق دے دی لیکن سب کچھ میں نے سہا، ساری تکلیف، سارا درد، ساری اذیت میرے حصے میں آئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچا اور پھر عمر سے کہا عمر تمہیں پتہ ہے کہ مجھ پہ کیا گزری ہے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ ہاں میں جانتا ہوں اور میں اس کے لیے ہمیشہ شرمندہ رہوں گا۔ عمر کے انداز میں ندامت تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن کیا میں اس کے ساتھ دوبارہ رہ سکتی تھی؟ کیا وہ واقعی بدل گیا تھا؟ کیا مجھے ایک بار پھر سے اس کا یقین کرنا چاہیے یا پھر یوں ہی زندگی گزار دینی چاہیے؟ میری آنکھوں کے آگے سوال ناچ رہے تھے اور ان کا جواب ابھی میرے پاس نہیں تھا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اور اپنے گھریلو حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے عمر کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں عمر سے دوبارہ شادی کرنے جا رہی ہوں تو ان کا رد عمل عجیب تھا۔ کچھ نے کہا بہت اچھا ہوا، اب تمہاری زندگی سنور جائے گی، لیکن وہی لوگ پیٹھ پیچھے کہتے دیکھو یہ عورت تو حلالہ کر کے آئی ہے، اب دوبارہ اسی کے ساتھ رہے گی۔ ایسے لوگوں نے مذہب کو مذاق بنا لیا ہے، اپنے فائدے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہمارے مذہب کی یہی عزت ہے؟ میرے کانوں تک یہ باتیں پہنچی تو میں نے سوچا کیا میں واقعی ایک گنہگار ہوں؟ کیا میری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ میری ہی غلطی تھی؟ آخر کار میں نے عمر سے دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن یہ شادی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہمارے درمیان ایک خاموش دوری تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ جو کچھ ہوا اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ نہ ہم دونوں پہلے جیسے رہے تھے اور نہ ہی ہمارا رشتہ اور تعلق پہلے کی طرح تھا۔ ایک اجنبیت، ایک جھجک اور ایک سرد مہری سی ہمارے رشتے کے بیچ آ چکی تھی، جسے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ رات کو جب وہ مجھے چھوتا، اپنے قریب کھینچتا تو میں اچانک خالد کی یادوں میں کھو جاتی۔ میں رو پڑتی۔ عمر پوچھتا کیا ہوا؟ میں جواب نہیں دیتی، کیونکہ کیا بتاتی کہ مجھ پہ کیا گزری ہے، کہ میں کس طرح اذیت سے گزری ہوں۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے خالد کے ہاتھوں کیسی اذیت حاصل کی، لیکن بتا نہیں پاتی تھی۔ اکثر راتوں کو میں جاگتی اور سوچتی کہ میں واقعی قصوروار تھی، کیا میں نے کوئی غلطی کی تھی؟ پھر یاد آتا کہ عمر نے غصے میں طلاق دی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔
لیکن پھر بھی معاشرے نے مجھے ہی مجرم ٹھہرایا۔ ایک دن میں نے قرآن پاک کھولا تو ایک آیت پڑھی، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت پڑھ کے میرا دل ہلکا ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید یہ سب میری آزمائش تھی، اللہ نے مجھے اتنا ہی دیا جتنا میں برداشت کر سکتی تھی، لیکن شاید ابھی بھی میری آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی حالات اس طرح کے چل رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اب مزید اذیت سے دوچار ہونے والی ہوں۔ دوبارہ شادی کے بعد عمر اور میرے درمیان ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتا لیکن اس کی نظروں میں سوال ہوتا، میں اس کے پاس بیٹھتی لیکن میرے دل میں خوف ہوتا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے، خاص طور پہ تب جب وہ مجھے اپنے قریب بلاتا اور مجھے چھوتا تو میرے اوپر نہ جانے کس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ عمر بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھتا، لیکن میں ان لمحات کو اس طرح نہیں گزار پاتی تھی جس طرح پہلے عمر کے ساتھ گزارتی تھی۔ اب بہت فرق آ چکا تھا، شاید مجھ میں، شاید عمر میں، یا شاید ہمارے بیچ کے اس تعلق میں۔ ایک رات جب میں کھانا کھا رہی تھی، عمر نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینب، تم ہر وقت کہاں کھوئی کھوئی رہتی ہو؟ اب تو تمہیں میری فکر ہی نہیں رہتی، کیا بات ہے؟ کسی بات سے پریشان ہو کیا، یا کسی کی یاد ستاتی ہے؟ میں نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ اس نے میرے ہاتھوں کو کس کے پکڑا۔ تم ہمیشہ ایسی ہی رہتی ہو جیسے تمہیں کوئی اور ہی دنیا میں لے گیا ہو۔ کیا تمہیں خالد یاد آتا ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ تو یہ سنتے ہی میرا دل دھڑکنا بند ہو گیا۔ عمر، یہ کیا بول رہے ہو؟ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور کھانے کی میز سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تمہاری آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ میں نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ کیا واقعی میری آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی تھیں؟ کیا میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی جو اسے شک میں ڈال رہی تھی؟ اس رات کے بعد عمر کا رویہ بدل گیا۔ وہ مجھ پہ نظر رکھنے لگا۔ کبھی کبھی رات کو اچانک جاگ جاتا اور مجھے گھورنے لگتا، جیسے میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔ ایک بار جب میں نیند میں بے چین ہوئی تو اس نے مجھے جھنجھوڑ کے جگا دیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم خالد کا نام لے رہی تھی۔ عمر شدید غصے میں تھا، اور غصے میں بول کے مجھے بھی ڈرا گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ مجھے یاد نہیں، میں عجیب سی بے بسی سے بولی تو اس نے غصے سے بستر چھوڑ دیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تمہارے دل میں اب بھی وہی ہے۔ عمر کے لہجے میں شک بول رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا۔ کیا میں واقعی نیند میں خالد کا نام لے رہی تھی، یا یہ صرف عمر کا وہم تھا؟ عمر نے میرے فون کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی وہ میرے میسیجز دیکھتا، میرے کال لاگ چیک کرتا۔ ایک دن جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس نے جواب دیا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں تم خالد سے تو بات نہیں کر رہی۔ میں نے اپنا فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم واقعی مجھ پہ اتنا بھی بھروسہ نہیں کر سکتے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ میں نے بے بسی سے پوچھا تو اس نے تلخ مسکراہٹ دی۔ بھروسہ؟ تمہیں یاد ہے تم نے کیسے حلالہ کیا تھا؟ تمہیں یاد ہے تم کس کے ساتھ رہی تھی؟ اور پہلے ایسا کچھ ہوا بھی تو نہیں تھا؟ عمر کا انداز عجیب تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا یہی میری سزا تھی؟ کیا میں ہمیشہ اپنے ماضی کے سائے میں جیوں گی؟ کیا میں اب عمر کی بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک حلالہ کیے جانے والی عورت کی حیثیت سے جانی جاؤں گی؟ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ حقیقت بہت خوفناک اور بھیانک تھی۔ میری حیثیت بدل چکی تھی۔ عمر سے نکاح کے بعد بھی میں ایک حلالہ کرنے والی عورت تھی اور کچھ نہیں۔ میں اکثر باتھ روم میں جا کے رو لیتی، پانی کے شور میں اپنی سسکیاں چھپاتی۔ لیکن ایک دن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تم اندر کیا کر رہی ہو؟ کھولو دروازہ، کھولو، مجھے دیکھنا ہے۔ عمر مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا اور مجھے کھولنے پہ مجبور کر رہا تھا۔
میں نے جلدی سے آنسو پونچھ کر دروازہ کھولا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا، تمہیں اس سے بچھڑنے کا اتنا ہی دکھ ہے تو کیوں میرے پاس واپس آئی تھی؟ اگر ابھی بھی تمہارا من کر رہا ہے تو تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ جواب دینے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ خالد میرے سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے گھور رہا ہے اور کہہ رہا ہے، تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے پاس واپس آنا چاہیے۔ میں چیخ کر جاگی۔ عمر نے مجھے ہلایا۔ کیا ہوا؟ کون تھا جس کا تم نے نام لیا اور کہہ رہا ہے تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے پاس واپس آنا چاہیے؟ میں چیخ کر جاگی۔ عمر نے مجھے ہلایا۔ کیا ہوا؟ کون تھا جس کا تم نے نام لیا؟ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کوئی نہیں، بس ایک برا خواب تھا۔ لیکن عمر کو یقین نہیں ہوا۔ اس نے کہا، تمہارے خواب بھی تمہاری طرح جھوٹے ہیں۔ سیدھی طرح کہو کہ تمہیں خالد دکھائی دے رہا تھا، تمہیں اب خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے۔ عمر نے یہ کہہ کے کروٹ بدل لی اور میں اس کی پشت کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ عمر کا یہ رویہ مجھے مزید اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں مزید پریشان ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ عمر کے دل سے کیسے یہ سب شکوے شکایتیں دور کروں، کس طرح اس کا دل صاف کروں۔ اسے تو میری پوزیشن سمجھنی چاہیے تھی، اسے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے سب کچھ برداشت کیا اور پھر بھی اس کے پاس واپس چلی آئی، بلکہ الٹا وہ مجھے مزید اذیت میں دھکیل رہا ہے، دن رات مجھ پہ شک کر کے میرے اوپر مزید زندگی تنگ کر رہا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر ہم کیسے ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں؟ میں نے خود اذیتی سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب عمر کے والدین کو پتہ چلا کہ وہ مجھ پہ شک کرتا ہے تو انہوں نے کہا، بیٹا یہ سب تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے، اب اسے بھول جاؤ اور امن سے رہو۔ لیکن کسی نے بھی یہ بات نہ کی کہ میں نے کیا برداشت کیا، اور اگر میں حلالہ کے لیے خالد کے پاس گئی تھی تو صرف اور صرف عمر کی وجہ سے، اس کے غصے کی وجہ سے۔ کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، سب عمر کا ہی ساتھ دے رہے تھے، اور یہ بات مجھے غصے اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ تاہم پھر بھی عمر کے والدین نے اسے سمجھایا، لیکن عمر نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ دن بدن زیادہ چڑچڑا ہوتا گیا۔ ایک دن جب میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ پہ شک کرنا بند کرے تو اس نے غصے میں کہا، اگر تمہیں میرا شک برا لگتا ہے تو میں تمہیں دوبارہ طلاق دے سکتا ہوں۔ عمر کے لیے تو جیسے یہ بات اب کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پھر سے وہی غلطی دہرانا چاہتے ہو؟ اس نے میز پہ مکہ مارا۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ ہر وقت مجھے لگتا ہے تم میری نہیں کسی اور کی ہو۔ ہر وقت میرے دماغ میں خالد کا چہرہ بسا رہتا ہے۔ بے شک وہ معصوم تھا، نادان تھا اور اپنی عمر سے کم تھا، لیکن پھر بھی وہ تمہارے ساتھ رہا، اسے تمہارے ساتھ تعلق بنایا۔ میں جب اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو جاتی ہیں۔ میں تمہاری محبت میں کوئی شراکت نہیں برداشت کر سکتا۔ میں یہ بالکل نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے علاوہ کوئی تمہیں چھوئے، اور اب جب تم خالد کے ساتھ اتنے دن گزار کے واپس میرے پاس آئی ہو تو ہر لمحہ مجھے انہی دنوں کا خیال رہتا ہے، اور میں خود اذیتی میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ عمر نے بے بسی سے کہا تو میں اس کے قریب گئی اور بولی، عمر خدا کا واسطہ ہے، مزید اپنے آپ کو اس طرح اذیت مت دو، یوں مجھ پہ شک کر کے میری زندگی بھی جہنم مت کرو۔ نہیں تو میرا خالد کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور نہ ہی میرا اس کے ساتھ کوئی معاشقہ تھا جو میں اس کے ساتھ دن گزار کے آئی ہوں۔ یہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا، اور تمہاری وجہ سے میں نے یہ عذاب جھیلا۔ تم بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور جو ہو گیا اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ آؤ ہم پہلے کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور پہلے کی طرح ہی میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گلزار بناتے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ عمر کی طرف بڑھایا، لیکن وہ خاموش نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اور کچھ نہیں بولا۔ رات کو جب وہ سو گیا تو میں نے چپکے سے سوچا، کیا میں نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ کیا مجھے عمر کے پاس واپس نہیں آنا چاہیے تھا؟ لیکن پھر یاد آیا کہ معاشرے نے مجھ پہ کس طرح دباؤ ڈالا تھا۔ بیٹی تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں، تمہیں عمر کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ لوگوں نے تو مجھ پہ اپنا فیصلہ تھوپ دیا تھا، کیونکہ مجھے ایک طلاق ہو چکی تھی اور دوسری طلاق حلالے کی غرض سے لے کر اب میں ایک کٹی پتنگ کی مانند تھی۔
اسی وجہ سے لوگوں کے لیے ترنوالا ثابت ہو رہی تھی۔ لہٰذا عمر کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا، اور میں نے ویسے بھی یہ سب عمر کے لیے ہی تو کیا تھا، اور مجھے اسی کے پاس ہی واپس آنا تھا۔ آخر کار ایک دن عمر نے کہا، زینب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، ہر وقت مجھے لگتا ہے تم کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ عمر نے بے بسی سے کہا تو میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی چاہیے تو میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کوئی افسوس نہیں؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تمہارے دل میں جو ہے وہی کرو، میں تمہیں روکنے والی نہیں۔ شاید میں بھی اس سارے عذاب سے تنگ آ چکی ہوں۔ عمر کا رویہ، گھر میں پھیلی خاموشی اور سناٹے اور میری ذات پر اس کے شک نے مجھے بھی جلد فیصلہ لینے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس لیے میں نے عمر کی بات پہ آمین کہا اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس دن میں نے گھر چھوڑا عمر دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شاید کچھ پچھتاوا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زینب معاف کرنا، شاید میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ وہ سر جھکا کے بول رہا تھا۔ میں نے سر ہلایا، کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ کہہ کے میں نے آگے کی طرف قدم بڑھا دیے، کیونکہ میں جانتی تھی اب مجھے کوئی نہیں روکنے والا۔ اور پھر میں چل دی، نہ جانے کس منزل کی طرف، بس چلتی گئی۔ میں اب اپنی ماں کے گھر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر وہاں گئی تو ماں ایک بار پھر سے مجھے اپنے دروازے پہ دیکھ کے دل ہار بیٹھے گی، ہمت چھوڑ دے گی اور شاید دوبارہ مجھے عمر کے پاس جانے پہ مجبور کر دے۔ میں اب وہاں مر کر بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک دارالامان میں جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس سے بہتر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ دارالامان میں جب چلی آئی تو وہاں کے منتظم نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہاں پہ کیوں آئی ہو؟ کیا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ اور میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہا میرے گھر میں کوئی نہیں، شوہر نے طلاق دے کے نکال دیا، اسی لیے یہاں پہ آ گئی۔ میں خود کو اس دنیا کی نظروں سے اوجھل کر دینا چاہتی تھی، گم کر دینا چاہتی تھی۔ میں نے جتنی خوشیوں کے خواب دیکھے تھے وہ سب مٹی میں مل چکے تھے۔ عمر کے ساتھ گزارے گئے وہ چند برس میری زندگی کے سب سے قیمتی برس تھے، لیکن خالد کے ساتھ گزارے گئے وہ چند دن میری اذیت کی انتہاؤں پر سب سے زیادہ تکلیف دیتے۔ اور اب جب کہ عمر نے پھر سے مجھے گھر سے نکال دیا، اپنے بے بنیاد شک اور فضول باتوں کی وجہ سے اس نے ایک بار پھر سے میری زندگی برباد کر دی، تباہ کر دی، تب میں نے یہی سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ کسی جگہ پہ چھپ کر رہا جائے، کیونکہ میں اب دوبارہ سے عمر کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ سے مجھ سے معافی مانگے اور پھر سے مجھے اپنے گھر لے جائے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا رہے، اسی لیے دارالامان میں آ جانے کے بعد میں بہت زیادہ پرسکون تھی اور یہاں کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہوں اور ہر وقت قرآن پڑھتی رہتی ہوں، نماز کی طرف اپنا دل لگانے کی کوشش کرتی ہوں۔ نہ جانے یہاں پہ کس طرح عورتوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے ہلالے کی خاطر دوسرا نکاح کیا۔ یہاں پہ بھی مجھے چند عورتوں کی طرف سے یہ طعنہ سننے کو ملا، دیکھو یہ وہ عورت ہے جس کے 2 شوہر تھے۔ لیکن میں نے سیکھ لیا ہے کہ ان باتوں کو نظر انداز کر دوں۔ میں نہیں جانتی کہ میرے وہاں سے آ جانے کے بعد عمر نے مجھے دوبارہ ڈھونڈا یا وہ دوبارہ میرا پتہ کرنے کے لیے میرے گھر گیا یا نہیں، میرے ماں باپ نے مجھے ڈھونڈا یا نہیں، لیکن میں اب یہاں پر پرسکون تھی اور ایک سکون والی زندگی چاہتی تھی۔ میں نماز پڑھتی ہوں، دعا کرتی ہوں، شاید ایک دن اللہ میری تکلیف دور کر دے گا، اور اسی امید کے سہارے میرے دن گزر رہے ہیں۔ یا اللہ جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی مجھے عطا فرما، اور جو میرے لیے بہتر نہیں اس سے میری حفاظت فرما، آمین۔